الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جن بچیوں کا قرآن مجید آج مکمل ہوا ہے ان سب کو بہت دل سے مبارکباد پیش کرتی ہوں، ان کو، ان کے والدین کو، ان کے استادوں کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سال بھر کی جانے والی ساری کوششیں اور محنتیں قبول فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور وہ کام کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکلنا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اپنا ملک، اپنا شہر، اپنا علاقہ، اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے، کچھ تو مسلسل 1 سال کے لیے اور کچھ ہر روز دن کا کچھ حصہ اپنا گھر چھوڑ کر آتے رہے، اور پھر اگلا کام کرتے رہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سخت محنت کی، یا پڑھا یا پڑھایا، قرآن سیکھا سکھایا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہے؟ اولئک یرجون رحمت اللہ، ایسے لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تو اس سے 2 باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان جب محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کو صلے کی توقع ہوتی ہے۔ یعنی ایک نیچرل سی بات ہے، فطری سی بات ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ جب وہ کچھ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی نتیجہ نکلے، اور نکلنا بھی چاہیے۔ تو بعض اوقات ہم اچھے کام کرتے ہیں لیکن ہم ان کا فوری طور پر نتیجہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کچھ مل جائے، اور دنیا میں ملنے والے نتیجے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہجرت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے، انہیں اللہ کی رحمت پانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے، نہ کہ فوری جزا یا فوری بدلے کے لیے۔ اور پھر اس سے انسان کے اندر ایک عاجزی پیدا ہوتی ہے، ہمبلنس آتی ہے۔ وہ کس طرح کہ وہ اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتا، اس کے اندر فخر اور غرور نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے بہت محنت کر لیا اس لیے اب میں تو جنت کا حقدار ہو ہی گیا، میں ایمان بھی لایا، میں نے ہجرت بھی کی، میں نے جہاد بھی کیا، لہٰذا اب تو جنت میرے لیے لکھ ہی دی جانی چاہیے۔ ایک سچا مومن جو ہوتا ہے اس کا ایمان کیا تقاضا کرتا ہے اس سے کہ وہ یہ سارے کام کرنے کے بعد بھی اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اللہ سے امید رکھے کہ وہ اس کو اچھا صلہ دے گا، وہ اس کو معاف کر دے گا، وہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ جب آپ نے اپنا مشن کمپلیٹ کر لیا تو اس کے بعد آپ کی سب سے زیادہ دعا کیا ہوتی تھی؟ کیا دعا مانگتے تھے؟ اور آپ کو کیا مانگنے کا حکم دیا گیا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ تو 2 چیزیں، زیادہ سے زیادہ یعنی اللہ نے جو رحمت کی ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب دی، ہمیں اپنا دین دیا، تو ہم اس کی تسبیح کریں، اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں۔ تو کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، تعریف بھی اسی کی ہے، اور سب سے عظیم بھی وہی ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہماری کوششیں غلطی سے پاک نہیں ہوتی، اور پھر ہم بڑے بھی نہیں ہیں، ہماری کیا بڑائی ہے؟ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم کسی بھی بڑائی کے مقام کو نہیں پہنچتے۔ تو
تو اس لیے ہمارے اندر سب کچھ کرنے کے بعد بھی ایک عاجزی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ اور دوسرا وَاسْتَغْفِرْهُ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا دعا پڑھا کرتے تھے؟ رب اغفر لی وتب علیہ انک انت التواب الغفور، کہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ وہ انہیں کوئی دعا سکھائیں۔ اب دعا سکھانے والے اللہ کے رسول ہیں اور سیکھنے والے صدیقین کے امام ہیں، پہلے صدیق ہیں، ابوبکر صدیق ہیں، جن کی نیکیاں اور جن کی قربانیاں اور جن کا اخلاص اور جن کا تقوی ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے پیرالل کوئی بھی نہیں، لیکن ان کو دعا کیا سکھا رہے ہیں؟ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ بخشش کی دعا سکھا رہے ہیں، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے اپنی جان پہ بہت سارے ظلم کر لیے۔ تو پھر وہ کہاں یہ دعا پڑھا کرتے تھے؟ تشہد میں، یعنی نماز میں جب جلسہ ہوتا ہے، تشہد آخری ہوتا ہے، اس میں یہ پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس کو لازم کر لیا تھا۔ ہمیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، یعنی اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی، ہم سب اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے یہ سب سے بہترین ہے، اور اگر ہمیں کوئی غلطی بتائے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو ہمیں سب کچھ کرنے کے باوجود، قرآن کے مکمل ہونے کے باوجود، اپنا فرض ادا کرنے کے باوجود، اب کثرت سے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے؟ نمبر 1 تسبیح اللہ کے حق میں اور اپنے حق میں، استغفار، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی، کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہم نے کوئی، ہم سے بھول چوک ہوئی ہو، ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس پر ہماری پکڑ نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو مایوس کرنا چاہتی ہوں، نہیں، مومن سب کچھ کر کے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے بھی مایوس نہیں ہوتا۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ پر امید شخص کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ اگر کورس مکمل ہو گیا تو دس از ناٹ اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا یہاں ختم نہیں ہو گئی، اس سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں، ابھی اور بہت کچھ کرنا ہے۔ تو زندگی میں تبدیلی جو ہے وہ تو ایک مسلسل عمل ہے، اور یہ تبدیلی آتی ہی چلی جاتی ہے، تو اس لیے اس تبدیلی سے گھبرانا نہیں۔ آپ کی روٹین میں ڈراسٹک چینج آئے گا، یہ بالکل اسی طرح جیسے آپ آئے تھے تو آپ کی روٹین میں ایک چینج آیا تھا، اب پھر ایک ڈراسٹک چینج آئے گا۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں کس طرح اپنے ایمان کا لیول، تقوی کا لیول، توکل کا لیول مینٹین کروں، وہ سب چیزیں جو قرآن سے مجھے ملی ہیں کس طرح ان پر پابند عمل رہوں۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کچھ بھی ہو جائے، کتنے بھی مصروف ہو جائیں، دنیا کے کسی بھی کام میں لگ جائے، لیکن قرآن سے رشتہ نہ ٹوٹے۔ یہ ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے، اس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے، یہ ہمیں زندگی بخشتا ہے۔ تو جو زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ قرآن کے ساتھ زندہ رہیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ کا کلام ہمارے ساتھ ہی ہوگا اگر ہم نے اس کو ابھی ساتھی بنا لیا۔ اب ایک اور بات یہ ہے کہ جب آپ قرآن کے حامل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کے اندر سب سے پہلی خوبی کون سی آتی؟ کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کے اندر پہلی چیز کیا آتی؟ اور سورۃ البقرہ کے شروع میں سب سے پہلی چیز کیا بتائی گئی؟ تقوی، یس، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
وہ ایسا نہیں کہ کورس شروع ہوتے وقت آپ کو تقویٰ کی ضرورت تھی اور اب کورس مکمل ہو گیا تو تقویٰ کی ضرورت نہیں رہی. آئندہ زندگی میں بھی اس کتاب سے آپ کو فائدہ اسی وقت پہنچے گا جب آپ کے اندر کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا. تو قرآن کے حامل تقویٰ والے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک احساس ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کر رہے ہوں ان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، ہر لمحہ اپنے اعمال کا حساب کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو واچ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ صرف دوسروں کو واچ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے. ایسے لوگ خسارے میں کہ جن کی نظریں ہر وقت دوسروں پہ ہوں. کامیاب وہ ہیں جن کی نظریں اپنے دل پر ہوں، اپنے اوپر ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے. تو تقویٰ چونکہ دل میں ہوتا ہے تو ہر وقت وہ اندر ہی اندر، دل ہی دل میں اپنا حساب کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے رہن سہن میں. کس میں؟ رہن سہن میں، کھانے پینے میں، اخلاق میں، لباس میں تقویٰ، اللہ کی حدود کی پابندی. ایک قرآن پڑھی ہوئی لڑکی اس طرح کا لباس نہیں پہن سکتی جس طرح وہ لوگ پہنتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھے. اس کا حجاب ویسے نہیں ہوتا جیسے قرآن نہ پڑھنے والوں کا لباس ہوتا یا حجاب ہوتا ہے. یہ تقویٰ جو ہے یہ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہمارے راستے میں ایک رکاوٹ بنتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، یوں نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، کسی کے لیے برائی نہیں سوچنی. اب اس کا تعلق سوچ سے بھی ہوتا ہے، گمان سے بھی ہوتا ہے. تو اپنا گمان اچھا رکھنا ہے لوگوں کے بارے میں، ان کی خیرخواہی ضرور کرنی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرنا ہے، یہ بھی ایک فریضہ ہے، لیکن سب کچھ خیرخواہی کے ساتھ. پھر اسی طرح جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اسے دنیا کی زینت اپنی طرف نہیں کھینچتی، کیونکہ اس کے دل میں اس سے بڑی چیز ہوتی. جب دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے نا، دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، تو پھر دنیا کی رونقیں اور دنیا کی زینتیں اور دنیا کی چیزیں اس کو چھوٹی لگتی ہیں. لیکن جب تقویٰ نہیں ہوتا تو یہی سب کچھ لگتا کہ یہی زندگی، یہی سب کچھ ہے میرے لیے. وہ ایک کے بعد ایک رونق، ایک کے بعد ایک چیز، ایک دنیا کی رونقیں، دنیا کے کھیل تماشے، ادھر ادھر گھومنا پھرنا، سیر تفریح، کھانا پینا، بس یہی زندگی بن جاتی. لیکن ایک متقی انسان اس سے اوپر ہو کے جیتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے جیتا ہے. تو دنیا کی زینت آپ کو اپنی طرف نہ کھینچے. یاد رہے گا، اللہ کرے کہ دل پہ لکھ لیں، کیونکہ کاپی پہ تو لکھ نہیں رہے. شاید آج سب کچھ ختم ہو گیا تو کاپیاں بھی ختم ہو گئی ہیں اور لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بخاری پڑھانی تھی کہ یہ کیا باتیں شروع ہو گئی. تو میں نے ماحول کی مناسبت سے سوچا کہ بخاری سے بہتر ہے آج میں ان کو کچھ جاتے جاتے یاد رکھنے والی باتیں کر دوں، تاکہ فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، مومنوں کو نصیحت فائدہ دیتی. تقویٰ جو ہے وہ زبان کی حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے. تقویٰ سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کی حفاظت ہوتی، کیونکہ انسان پھر سوچ کے بولتا ہے میں کیا بول رہا ہوں، کس سے بات کر رہا ہوں، اب مجھے کس لہجے میں بات کرنی چاہیے، کس موقع پہ کیا کرنا چاہیے. باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں نا، ایک دنیا کی باتیں ہوتی ہیں اور ایک دین کی باتیں ہوتی ہیں. دونوں ہی اچھی باتیں ہو سکتی ہیں، صرف دین کی بات ہی اچھی بات نہیں ہوتی. دنیا کے امور سے متعلق بھی کوئی بات بڑی اچھی ہوتی ہے اگر نیت اچھی ہو اور وہ حقیقت پر مبنی ہو. تو کوئی بھی چیز آپ کریں تو وہ علم کی بنا پر کریں. بات کریں تو کس کی بنا پر؟ علم کی بنا پر، جان کر، علم حاصل کر کے، بغیر علم کے نہیں. میرا خیال ہے وہ یہ چیز یوں ہوگی، میرا خیال ہے ویسے ہوگی، سنی سنائی باتوں پہ نہیں. تحقیق کا طریقہ اپنائیں.
پھر اسی طرح تقوی والے ضرورت کی بات کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں خاموشی بھی ہوتی، ہر وقت باتیں نہیں ہونی چاہیے، یعنی اور خاموشی بھی علم کی بنا پر ہونی چاہیے کہ کہاں خاموش رہنا میرے حق میں بہتر ہے، کہاں مجھے چپ ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہی نہیں پتہ چلتا کہ کہاں چپ ہونا چاہیے، اس لیے ہم بے موقع محل بول جاتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، اس سے ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، اس سے لڑائیاں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، یہ بھی آپ کو تقوی ہی سے پتہ چلتا ہے۔ تقوی آپ کے لیے ایک رہنما بن جاتا ہے کہ یہاں اس موقع پر اس سے زیادہ اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں، تعویلیں کرنے کی ضرورت نہیں، دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں۔ اور تقوی والا انسان بے مقصد باتوں سے تو بہت زیادہ بچتا ہے، فضول باتوں سے بچتا ہے، غیر ضروری باتوں سے بچتا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لغو سے بچتا ہے۔ اپنی زبان کے الفاظ سے اتنا ڈرنا چاہیے جیسے ہم اپنے دشمن سے ڈرتے ہیں۔ منہ سے کوئی بیہودہ بات نکل جائے، فضول بات نکل جائے تو آپ سمجھیں آئی میری شامت، ڈر جانا چاہیے۔ تقوی ڈرنے کا نام بھی ہوتا ہے نا۔ تو جس کے اندر تقوی ہوگا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تو اس کو جہنم سے بھی بچا لیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی بچ بچ کے زندگی بسر کرتا رہا، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کے اندر ڈر آ گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگا۔ اگر بندے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے بدلے میں اس سے اچھا سلوک کیا۔ پھر اسی طرح جس سے بھی ملتا ہے خندہ پیشانی سے ملتا ہے، دوست ہو، دشمن ہو، اپنا ہو، پرایا ہو۔ مثلاً اب یہاں سے آپ ٹریول کر کے گھر واپس جائیں گی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ جہاز میں جا رہے ہوں، کچھ لوگ بس میں جا رہے ہوں، کوئی ٹرین میں جا رہے ہوں، کوئی کسی اور طریقے پہ جا رہے ہیں، اپنی گاڑی میں جا رہے ہوں۔ کیا آپ کا اور لوگوں سے واسطہ پڑے گا، یا آپ اکیلے ہی ہوں گے؟ ہوا میں تو اڑ کے فرشتوں کی طرح جا نہیں سکتے، سولو فلائٹ تو آپ لے نہیں سکتے، کسی نہ کسی کے تو ساتھ ہوں گے۔ تو یہ آپ کا ایک پہلا انٹریکشن ہوگا باہر کی دنیا سے، تو وہیں سے آپ کے اخلاق کا پتہ چل جائے گا۔ آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں یا نہیں، کسی سے بھلے طریقے سے بات کرتے ہیں یا نہیں، کوئی دعویٰ کی بات کرتے ہیں یا نہیں، کیا آپ ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کہ آپ نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے دین پڑھا ہے، آپ دین پڑھاتے ہیں، تو اس میں کیا لطف ہے، کیا مزہ ہے، کیا کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کو جب قرآن کا علم ہو جاتا ہے نا تو اچھے برے کا فرق پتہ چلنے لگتا ہے، تو جب وہ برائیاں دیکھتا ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ انسان بڑا برا ہے، انسانوں کو برا کہنے لگتا ہے، انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔ تو جو تقوی والا انسان ہوتا ہے وہ انسانوں کو حقیر نہیں سمجھتا، کیونکہ انسانوں کو حقیر سمجھنا تکبر ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ نے علم اس لیے نہیں دیا کہ ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگیں، ہمیں اللہ نے علم دیا، اور علم والا انسان ایک پھلدار درخت کی طرح ہوتا ہے، جس پہ پھل لگتا ہے تو وہ جھک جاتا ہے۔ پھلدار درخت کیسا ہوتا ہے؟ نیچے کو ہو جاتا ہے۔ تو علم والا انسان بھی جھک جاتا ہے، پھر کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کا مقابلہ نہیں کرتا، کسی سے حسد نہیں کرتا۔ امام حسن البنا کے بارے میں سنا ہے کبھی آپ نے؟ کس نے سنا ہے امام حسن البنا؟ افسوس یہ کہ صرف چند ہاتھ کھڑے۔ مصر میں ایک تحریک تھی اخوان المسلمون، مسلم بردرہڈ، اس کے وہ بانی تھے۔ تو انہوں نے لوگوں کی بہت اچھی تربیت بھی کی۔ تو انہوں نے اپنے جو فالوورز تھے ان کو 10 نصیحتیں کی تھیں، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس وہ 10 نصیحتیں لکھی ہوئی ہوتی تھی کہ جو شخص بھی ان کی موومنٹ میں شامل ہوگا اس کے اندر یہ اخلاق تو ہوگا ہی ہوگا، یعنی یہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1،
حالات کچھ بھی ہوں، آذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یعنی جب جماعت کا ظاہر مرد تھے زیادہ تر ان کے ساتھ، یعنی جب اذان ہو جائے، جماعت کا وقت ہو جائے تو پھر اور سارے کام چھوڑ دو. خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ نماز کا وقت ہو تو نماز کے لیے چل دیں. نمبر 2، قرآن کی تلاوت کرو یا سنو یا اللہ کو یاد کرو، اور اپنا کوئی وقت بے فائدہ کاموں میں صرف نہ کرو. فضول کاموں میں اپنے آپ کو نہ لگاؤ. یا قرآن کی تلاوت کرو یا قرآن سنو یا اللہ کا ذکر کرو، یعنی اگر فارغ ہو تو فضول کام نہیں کرو. نمبر 3، فصیح عربی بولنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ یہ اسلام کا شعار ہے. تو ہماری زبان تو عربی نہیں، نہ ہم بول سکتے ہیں، تو ہم جو بھی زبان بولتے ہیں اس میں اچھے الفاظ کا چناؤ کریں. اگر انگریزی بولتے ہیں تو سلینگ نہیں بولیں، اسٹینڈرڈ لینگویج استعمال کریں. اردو بولتے ہیں تو اس میں بھی، پنجابی بولتے ہیں تو اس میں بھی، کچھ بھی بولتے ہیں صاف زبان، اچھی زبان بولیں. ایسی زبان نہیں بولنی چاہیے کہ جس سے جو دوسروں کے کانوں اور دلوں پہ گراں گزرے. نمبر 4، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں زیادہ بحث اور مباحثے سے پرہیز کرو. کوئی بھی معاملہ ہو اس میں زیادہ بحث مباحثے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا. بحث مباحثے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اپنی بات دوسرے کو انسان سمجھا دے، کمیونیکیٹ کر دے اور بس ختم. نمبر 5، زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ جس کا دل اللہ سے ہو، جس کا تعلق اللہ سے ہو، جس کے دل کا تعلق اللہ سے ہو، زیادہ نہ ہنسو اس لیے کہ جس کے دل کا تعلق اللہ سے ہو وہ سنجیدہ اور باوقار ہوتا ہے. وہ انسان فضول لغو باتوں میں، ہنسی مذاق میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. نمبر 6، ٹھٹھا نہ کرو، یعنی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اور فضول میں ہنسی مذاق نہ کرو. مجاہد امت کوشش اور محنت کے علاوہ کسی چیز سے واقف نہیں ہوتی. یعنی امت مسلمہ کا کام کیا ہے کہ مسلسل کوشش کرے، محنت کرے، اپنے وقت کو صحیح استعمال کریں. نمبر 7، مخاطب سے اپنی آواز بلند نہ کرو، اس میں رعونت پائی جاتی ہے اور مخاطب کو تکلیف ہوتی ہے. یعنی جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ کسی سے بھی بات کر رہے ہیں تو جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی. اس سے کم ہی ہو تو بہتر ہے یا اس جتنی ہو جائے. یعنی کوئی آپ سے آرام سے بات کر رہا ہے اور آپ چیخ چلا کے بول رہے ہیں، زور سے بول رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ آپ نے پلے باندھ لینی. امی سے بات کریں، ابا سے کریں، بہن سے کریں، چھوٹے بھائی سے کریں، کسی سے بھی کریں، اس کی آواز سے اونچی آواز نہ کریں. نمبر 8، افراد کی غیبت اور اداروں کی زخم کاری سے بچو اور خیر کے سوا کوئی بات نہ کہو. یعنی انڈیویجولز اور انسٹیٹیوشنز دونوں کی عزت کا خیال کرو. اب چھوٹی سی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، ہم کسی مثلا بینک میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، فلاں اسکول تو ایسا ہے، فلاں ادارہ تو ایسا ہے، الہدیٰ ایسا ہے. نہیں، کسی بھی ادارے میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، وہ فرشتے نہیں ہوتے. اس لیے کسی کو بھی زخم نہیں لگاؤ، اچھی بات زبان سے نکالو. نمبر 9، اپنے جس بھائی سے ملو اس کا مکمل تعارف حاصل کرو. یعنی جس سے آپ مثلاً آپ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کنووکیشن کے لیے، تو آپ کھانے کی میز پہ بیٹھے ہیں، تو یہ نہیں کہ اپنا ہی کھانا کھاتے جائیں اور اپنے ہی لوگوں سے بات کرتے جائیں. جو سامنے بیٹھا ہے وہ بھی آپ ہی کی بہن ہے، اس سے بھی پوچھیں آپ کہاں سے آئی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے آپ کو کوئی اچھی چیز سیکھنے کو ملے. وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ تم سے اس کا مطالبہ کرے، اس لیے ہماری دعوت کی بنیاد محبت اور باہمی تعارف ہے. ہماری دین کی دعوت کی بنیاد کیا ہے؟ محبت
اور ایک دوسرے کا تعارف، ایک دوسرے کی پہچان، ایک دوسرے کے بارے میں جاننا۔ نمبر 10، فرائض بہت ہیں اور وقت کم ہے، دوسروں کی ان کے اوقات کے صحیح استعمال میں مدد کرو، اور اگر تمہیں کوئی کام ہو تو اسے جلد نپٹاؤ، یعنی جو بھی کام شروع کرو اس کو بر وقت ختم کرو، لمبا نہ کرو، اور دوسروں کا بھی وقت ضائع نہ کرو، یہ مطلب ہے، یعنی اپنا وقت بھی بچانا ہے اور دوسرے کا وقت بھی بچانا ہے۔ اور اگر ہم اپنا وقت بچائیں گے تو اسی سے کیا ہوگا، دوسروں کے وقت کی بھی قدر ہوگی، اور پھر ہم کوئی پروڈکٹیو کام کر سکیں گے۔ جاہز کا نام کسی نے سنا ہے؟ جاہز کسی نے نہیں سنا، کیونکہ ہمیں اپنے اسکالرز کے نام تھوڑی آتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کون تھا جاہز؟ جس نے کسی نے ایم اے عربی کیا ہو وہ جاہز کا نام ضرور جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جاہز کے بارے میں آتا ہے کہ کتاب فروشوں کی دکانیں کرائے پہ لے کے ساری رات کتابیں پڑھتے تھے، اپنے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ ساری کتابیں خریدیں، اور خرید کے کرنے بھی کیا تھی، تو کتاب بیچنے والے رات کو دکان بند کر جاتے، تو وہ کیا کرتے، ان کو کچھ پیسے دے دیتے اور ان کی دکان میں بیٹھ کے ساری رات کتاب پڑھتے۔ ہماری لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے وہاں جانے کا، تو جو قوم لائبریری نہیں جاتی، کتاب نہیں پڑھتی، وہ ترقی کیسے کر سکتی ہے؟ خلیفہ عباسی المتوکل کے ایک وزیر تھے فتح بن خاقان، وہ اپنی آستین میں کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے تھے، اور جب انہیں سرکاری کاموں سے فرصت ملتی تو فوراً کتاب نکال کے پڑھنے لگتے تھے، اتنی زیادہ ریڈنگ کرتے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ ترقی یافتہ دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ ٹرین میں جا رہے ہوتے ہیں، اخباریں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پکڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور جیسے کینیڈا آنا جانا ہوتا ہے تو بعض اوقات میں دیکھتی ہوں کہ کوئی سامنے والی سیٹ پہ بیٹھ کے بڑی سی، جو ہی جہاز پہ بیٹھے بڑی سی کتاب نکالی اور وہ شروع کرتے ہیں، اور جب فلائٹ اینڈ ہونے والی ہوتی ہے تو میں دیکھتی ہوں کہ کافی حصہ وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں، اتنا پروڈکٹیو ٹائم اپنا گزارتے ہیں۔ ہم لوگ نیند کی گولی کھا کے سو جاتے ہیں کہ اب تو اس وقت کو تو بس کسی طرح گزار دو، اس وقت کی بھی قدر نہیں کرتے۔ ابن رشد اپنی شعوری زندگی میں صرف 2 راتوں کو مطالعہ نہیں کر سکے تھے، صرف 2 راتیں ایسی گزری تھی جب انہوں نے کچھ پڑھا نہیں۔ امام ابن جریر طبری ہر روز 14 صفحات لکھا کرتے تھے۔ البیرونی کا شوق عالم یہ تھا، یعنی شوق علم یہ تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پیشتر وہ ایک فقیہ سے جو ان کی مزاج پرسی کرنے کے لیے آیا تھا، علم الفرائض کا ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے۔ وہ پتا تھا میں مرنے لگا ہوں، کوئی آئی سی یو میں ہو اور وہ علم حاصل کر رہا ہوں۔ امام غزالی کے استاد امام الحرمین کہتے تھے، میں سونے اور کھانے کا عادی نہیں، مجھے دن اور رات میں جب نیند آتی ہے سو جاتا ہوں، جب بھوک لگتی ہے کھا لیتا ہوں، اور ان کا اوڑھنا بچھونا پڑھنا پڑھانا تھا۔ علامہ ابن الجوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 ہے، وہ اپنی عمر کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے تھے، وہ اپنے قلم کے تراشے سنبھال کر رکھ دیتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان تراشوں سے گرم کردہ پانی سے انہیں غسل دیا گیا۔ وہ اپنے روزنامچے الخاطر میں ان لوگوں پر کف افسوس ملتے ہیں جو کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، ادھر ادھر بلا مقصد گھومتے پھرتے رہتے ہیں، بازاروں میں بیٹھ کر آنے جانے والوں کو گھورتے ہیں اور قیمتوں کے اتار چڑھاؤ پر رائے دیتے رہتے ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے نا، بجٹ آ گیا ہے، ٹیکس اتنا لگ گیا ہے، اب دال اتنے روپے کی ہوگی ہے، چاول اتنے کا ہو گیا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بیکار کی باتیں کہتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ بس انہی موضوعات پر تبادلہ خیال ہو۔ امام فخر الدین رازی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 100 سے کم نہیں، صرف تفسیر کبیر 30 جلدوں میں ہے۔ وہ کہا کرتے تھے، کھانے پینے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے مجھے اس پہ بھی افسوس ہوتا ہے، اور ہم کھانا کھا کے بھی ٹیبل سے اٹھتے نہیں، باتوں میں لگے رہتے ہیں۔
علامہ شہاب الدین محمود الآلوسی، علامہ آلوسی کی تفسیر ہے، تو وہ اپنی رات کے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھے تھے. پہلے حصے میں آرام، دوسرے میں اللہ کو یاد کرنا، تیسرے میں لکھنے پڑھنے کا کام. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو صحیح معنوں میں استعمال کیا ہے. آپ چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، چوائس آپ کی اپنی ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے کوئی پرائرٹی سیٹ کریں اور علم کے فائدے کو جانیں، کیونکہ جب تک انسان علم کا فائدہ نہیں جانتا اس وقت تک وہ علم کے لیے وقت نہیں نکالتا. تو جانے والوں کے لیے بھی، کانوکیشن میں آنے والوں کے لیے بھی، اور ہمارے مہمانوں کے لیے، سب کے لیے میرا میسج یہی ہے کہ علم کو ہر چیز پر زیادہ ترجیح دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی جو نازل کی ہے وہ اقرا سے نازل کی ہے. پڑھو. پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا، قرآن کا پہلا حکم جو نازل ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق. تخلیق کا مقصد جو ہے نا وہ جاننا ہے، اپنے رب کو جان کر اس کی عبادت کرنا، اور جو رب نے ہمارے لیے پیدا کیا اس کو جاننا. تو آپ کے شب و روز جو ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہوں. اب تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو دوں گی، آپ میں سے کوئی بھی کچھ بات کرنا چاہے، جو نئے لوگ آئے ہیں آج، کانوکیشن کے لوگ جو آئے ہیں، یا جانے والوں میں سے کوئی. آپ نے بہت تیار کیے ہوئے ریفلیکشن ریڈ کر کے سنائے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کچھ نیچرل باتیں بھی ہو جائیں، دل کی باتیں. کوئی دل کی بات اگر کرے تو موسٹ ویلکم، جو آپ کے دل میں اس وقت آ رہا ہو. چلیں، اگر کسی اور کو کچھ نہیں کہنا تو آپ ہی کہہ دیں، آپ ہی کوئی نصیحت کر دیں. استاذہ، یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایک پرسنل وہ شیئر کرتی ہوں کہ میرا گھر کافی دور ہوتا تھا، تو مجھے آنے میں کم از کم 1 گھنٹہ لگتا تھا. تو میں نے اس میں سورہ بقرہ جو ہے وہ حفظ کر لی تھی الحمدللہ. ماشاءاللہ. ایک چیز پلان کی اور پلان کر کے ارادہ کیا، نیت کی، اللہ نے وقت میں برکت ڈالی. اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور آپ کی اس مثال سے دوسروں کو بھی سیکھنے کی توفیق دے. استاذہ، جیسے حضرت ابوبکر کو دعا سکھائی گئی رضی اللہ عنہ کو، ربی انی ظلمت نفسی، تو مجھے ایسے ریمائنڈر یاد آ رہا تھا، سبحان اللہ و بحمدی 100 دفعہ جو صبح شام پڑھے گا انشاءاللہ اس کے صغیرہ گناہ معاف ہوں گے. اور دوسری بات، جو ٹیکس کی بات ہوئی ہے، آج کل جو ٹیکس لگے ہوئے ہیں تو ہم دیتے تو ہیں، ہم سے لیتے تو ہیں، ہم جو بھی چیز بائی کرتے ہیں تو صدقہ کی نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے یہ صدقہ لکھ لے. ویسے بھی جو قرض کسی کا اتارتا ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، تو انشاءاللہ یہ نیت رکھ لیں. بس مختصر بات سب. جی وعلیکم السلام علیکم. استاذہ، یہاں پہ جب میں آئی تو میں شدید ڈپریشن میں تھی، کیونکہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا کہ میرے 3 بہت پیارے رشتے میرے سے 7 ماہ کے اندر چھن چکے تھے، میرے بھائی، مدر اور فادر نا. تو میں اتنی شدید ڈپریشن میں تھی اور میرے مائنڈ میں ہر وقت یہی سوال چلتا رہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمارا گھر خالی کیوں ہو گیا، مطلب ایک سکون نہیں ملتا تھا. لیکن جب یہاں آئی، قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر جب پڑھی، اور پھر پتہ چلا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ سب فانی ہے، سب ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے. تو یہاں سے میں جو سبق لے کے جا رہی ہوں وہ یہی لے کے جا رہی ہوں کہ رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور ہم لوگوں نے جو کرنا ہے وہ اپنی زندگی کو، اس زندگی کو سامنے رکھنا ہے. دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. بالکل. یعنی جس قرآن نے آپ کو یہ روشنی دی، یہ سمجھ دی، اب اس قرآن کو چھوڑنا نہیں. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ، میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم لوگ یہ تفسیر میں پڑھتے تھے کہ اف یو ول ابینڈن قرآن دین قرآن ول ابینڈنس یو، اور مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو 2nd سیمسٹر کا ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ میرے ساتھ 2nd سیمسٹر میں یہ ہوا کہ ایک دن میں آئی الہدا، کبھی بھی پورے کورس میں ایسے نہیں ہوا کہ میں اپنا مصحف گھر بھولی ہوں. تو اس دن میں آئی ہوں تو میرا مصحف نہیں تھا، شاید میں گھر بھول آئی تھی. اور جب میں آئی تو مجھے بہت پرابلم ہوا، کیونکہ اپنے مصحف سے مجھے عادت تھی پڑھنے کی، اس میں ہائی لائٹ کرتی تھی، تو مجھے بہت پرابلم ہوا.
تو وہ اس وجہ سے کیونکہ استاذہ وہ میرا ایک پہلا دن تھا جس دن میں نے گھر جا کے ایک دفعہ بھی اپنا قرآن اوپن نہیں کیا تھا, کچھ ایسی بزنس تھی, اور میں گھر گئی ہوں. اس دن میں نے نہیں سوچا. جب میں گھر گئی ہوں تو مجھے کیونکہ پرابلم فیس کرنا پڑا تھا, میں نے اپنا مصحف مائنڈ فلنس کے ساتھ اپنے بیگ میں رکھا, مجھے یاد ہے. اور ایسی کوئی سچویشن آئی کہ میں پھر وہ دن میرا اس طرح گزرا کہ میں, اللہ مجھے معاف کرے, میں مصحف نہیں اوپن کر سکی. اور استاذہ یو نو واٹ, اگلے دن میرے بیگ میں مصحف نہیں تھا. اور اس دن میں نے سوچا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ آپ کو بھلا دیتے ہیں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. آپ قرآن کو بھلائیں گے تو آپ کو بھلا دیا جائے گا. جزاک اللہ فار شیئرنگ. جو بھی بات ہوئی تھی نا حسن البنا کی کہ ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ اس میں مفید کام یا پڑھنے کا, اور جیسے وہ جو حاجز تھے وہ کرائے پر دکانیں لے لیتے تھے تاکہ پڑھیں, تو میں نے دیکھا کہ کوئی اس میں عمر کی قید نہیں ہونی چاہیے. جو وقت ہم پڑھنے میں یا سیکھنے میں لگاتے ہیں وہ بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے اور آپ کے دنیا کے سارے کام جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے خود اپنی زندگی میں نوٹ کیا کہ جس دن مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے نہ وقت گزر رہا ہوتا ہے اور نہ کوئی کام میں برکت ہوتی ہے. تو ہمیں ہر وقت ہر منٹ جو ہے یا ہم سیکھیں یا پھر ہم سکھائیں. جزاک اللہ. اور یہ اس کی عملی مثال ہے. آپ کی ایج اس وقت کیا ہے؟ 70 ایئرس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ابھی بھی یہ تجوید کورس کر رہی ہیں. پچھلا بھی انہوں نے کیا, اب پھر دوبارہ سے ساتھ کر رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ سارے الہدا کی ذمہ داری ان پر ہے. استاذہ, اگر کسی قوم کو تباہ کرنا ہو نا تو سب سے پہلے اس کے آرٹ اور لٹریچر پہ حملہ کرنا چاہیے. اگر ہم لوگوں کو یاد نہیں رہے گا کہ ہم کہاں سے آئے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کہاں جانا ہے. ٹو سیو آور سیلز, آور اسلام اینڈ آور نیشن, وی مسٹ ایجوکیٹ آور سیلفس. Assalamu alaikum. The journey of deen is not easy. We have to remember that. Especially when we tread on this path, there will be lots of obstacles, lot of tests. But we have to be very steadfast, recognize Allah, talk to Him, and have a direct hotline with Him. He definitely helps. There are lots of struggles, and His help will always come. And just as Rifka Api just mentioned, when you are attached to deen and you're doing deen work, a lot of your work gets done very easily. And your time is also managed very easily. Allah's help and farishte come and help you from somewhere. You don't know. You don't realize. You achieve a lot. Alhamdulillah. السلام علیکم. میرا نام نصرت ہے. میں بھی قرآن کی تعلیم, یعنی کہ قرآن کو جب سے پڑھا ہے تب سے میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو میں نے پہچانا ہے, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہے. اب میں خود, اب بیٹی میری نے ابھی آج لے گی, وہ آج مکمل ہو گیا, آج اس کا سند لے گی, تو پھر میرے بیٹے نے بھی قرآن حفظ کیا. مجھے کچھ اذان کی آواز آ رہی ہے, اذان اونچی کر دیں, سب لوگ سن کے دعا کریں. اشہد ان لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد حي على
جی مختصر سے بات کیجیے کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے. جی بس یہ تب سے میں نے یہی سوچا کہ سب سے زیادہ مین چیز جو اللہ تعالیٰ کی ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ. تو ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے اور قربان کرنا ہے، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو، خود کو، اپنے آپ کو قرآن کے لیے قربان کرنا ہے. تو تب سے جو ہے نا اللہ کا شکر ہے کہ اس کے ساتھ میں اور پڑھاتی بھی ہوں اور اس کی وجہ سے جب سے اس کے ساتھ جڑی ہوں اللہ نے مجھے اپنا گھر بھی دکھایا، وہاں پہ جو بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے میری دعا سنی. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اپنے پروگرام کا اگلا حصہ اب پرائز ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہے، تو ابھی سکون سے بیٹھے رہیے. دوسروں کی خوشی میں شریک ہونا بھی ایک نیکی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں ملا تو ہم تو باہر نکلیں. نہیں، آپ جن کو مل رہا ہے آپ ان کو اپریشیٹ کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں. الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس علم کی مجلس کا حصہ بنایا، اور جزاک اللہ خیراً کثیرہ استاذہ جی کہ آپ نے ہمیں نصیحت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیحت پانے والوں میں رکھے کہ جو نصیحت سنتے اور ان کے دل قبول کرتے ہیں. اب میں گریجویٹس میں سے کچھ طالبات کو دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں، اور استاذہ محترمہ سے گزارش ہے کہ وہ ان کو انعامات دیجیے گا. تحفیظ القرآن حافظہ ہنیہ جاوید، حافظہ سونیا یوسف، حافظہ انمول رانا، حافظہ علینا عارف، حافظہ حفصہ خان، حافظہ حفصہ شہزادی. جی تشریف لاتے جائیے آپ اوپر. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر. TQ1 بیچ 24 سے اسمارہ اسلم ہے، TQ2 بیچ 16 سے سبا دلشاد، TQ4 بیچ 6 راشدہ اسلم، TQ4 بیچ 7 زوہا عرفان، TQ1 بیچ 5 ام حبیبہ بٹ، TQ2 بیچ 5 فاطمہ تقدیس انگلش کورس ہے. فہم القرآن لیول 5 فہم القرآن 5 کورس اردو عائشہ اصغر ہے. تدبر القرآن 1 عروہ ساجد، تدبر القرآن 2 صالحہ خان عباسی، تدبر القرآن 3 نائلہ عبد المنعم، تدبر القرآن 4 صبا دلشاد. تعلیم التجوید ویکلی ایوننگ کورس سعدیہ فیاض،
تعلیم التجوید لیول 117 بیچ قرۃ العین. تعلیم التجوید لیول 1 بیچ 18 ماریہ مسعود. تعلیم التجوید لیول 3 بیچ 24 کوکب خلیل. تعلیم التجوید لیول 3 25th بیچ الماس خالد. تعلیم الحدیث 44 بیچ عاشیہ سعید ملک. تعلیم الحدیث 45 طوبہ رحمان. تعلیم الحدیث 46 طبع دلشاد. اور تعلیم الحدیث 47 عائشہ فاروق. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تعلیم التجوید لیول 1 19 بیچ زینب فرید. تعلیم التجوید لیول 1 20th بیچ نذیرہ کوثر. تعلیم التجوید لیول 2 18 بیچ نادیہ ربانی. تعلیم التجوید لیول 2 19 بیچ سعدیہ آفتاب. تعلیم التجوید لیول 2 20th بیچ حاجرہ لطیف. تعلیم التجوید لیول 2 21st بیچ اقراء واجد. تعلیم التجوید لیول 3 22nd بیچ زینب ریاض. اور تعلیم التجوید لیول 1 تعلیم التجوید لیول 3 23rd بیچ کی ماہنور ستار. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب میری اسٹاف سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. ربابہ اقبال، عذرا جبین، شبانہ بشیر، شائستہ سلطان، بی بی آمنہ، نجم السحر، بشرا جبین، اندلیب خانم، شمیم ارشاد، افرا امبرین، سمیرہ خوشی، نازیہ عالم، جویریہ فیض، عظمیٰ صادق، ہیرا زبیر، ماریہ علی، معصومہ عبداللہ، شازیہ آصف، سدرہ پرویز اور ہادیہ آشمی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. آپ بھی آگے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کی کوششیں قبول فرمائے. جیسا کہ آپ یہاں آئے، آپ نے کورسز کیے اور الحمدللہ ایک کے بعد دوسرا، پھر دوسرے کے بعد تیسرا، اور لوگ مختلف لیولز میں کرتے رہے. بالکل اسی طرح سے اب اس کے بعد نئے کورسز کا آغاز ہو رہا ہے. تو جو لوگ اب ایڈمیشن لینا چاہیں ان کے لیے تعلیم القرآن اردو اور انگلش میں ایڈمیشنز جاری ہیں. تدبر القرآن کورس میں، تعلیم التجوید میں، اور حی علی الفلاح جو کہ ایک ویکلی کورس ہے، اس میں بھی ایڈمیشن لیا جا سکتا ہے. اسی طرح جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الہدیٰ میں ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پہ قربانیاں کی جاتی ہیں، اور دیگر ممالک، دیگر علاقوں میں جہاں جہاں پر بھی لوگ ہیں، جہاں جہاں پر بھی پہنچائی جا سکتی ہیں، پورے پاکستان میں وہاں قربانیاں پہنچائی جاتی ہیں. تو اس موقع پر بھی ایک چھوٹی سی بات یہ کروں گی کہ الحمدللہ الہدیٰ وہاں پر گوشت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے. تو آپ لوگ اس معاملے میں فلائر بھی لے کر جائیں، اوروں کو بھی موٹیویٹ کریں اور خود بھی حصہ ڈالیں یعنی قربانیوں کے لیے. اور فائنانس آفس اگر کھلا ہے تو آج بھی جمع کرا سکتے ہیں. جی، کیونکہ تقریباً یعنی سب کے تعاون سے جو ہوا 2018 میں الہدیٰ نے جتنی قربانیاں کی ہیں، جن کا گوشت تقریباً 65,880 مستحقین کو پہنچایا گیا تھا، اور اس سال بھی اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. ایک گائے کی قیمت 12,000 ہے، اور اگر کوئی اگر گائے کا ایک حصہ لینا چاہے تو 12,000 ہے، اور اگر پوری گائے ہوگی تو 84,000 ہوگا. اگر جو بھی فائنانس یہاں پر موجود ہے تو جو لوگ اس میں حصہ لینا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے علم کے ساتھ ساتھ جن پروجیکٹس کی ضرورت پڑتی ہے، الحمدللہ الہدیٰ انٹرنیشنل ساتھ ساتھ ان پروجیکٹس کا بھی اہتمام کرتا رہتا ہے.
اور ان میں جیسے نئی کتاب آئی ہے فضائل قرآن، کیونکہ بعض دفعہ قرآن پڑھنے کے بعد یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم کس فضیلت کو پا چکے ہیں، تو اسے یاد رکھنے کے لیے اچھی کتاب ہے۔ سورہ آل عمران، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت آتی ہے، سورہ البقرہ پہلے موجود ہے اسی شکل میں، اور سورہ آل عمران نئی ایک اضافہ ہے۔ اسی طرح کھانے پینے کے آداب قرآن و سنت کی روشنی میں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ اہل قرآن وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے معاملے سے، اپنی چال سے، اپنی گفتگو سے اور اپنے آداب سے پہچانا جاتا ہے، لہٰذا یہ آداب سیکھنے بھی ہمارے لیے اس تعلیم کا حصہ ہی ہیں۔ جن کو دانائیاں ملیں دین سے، بڑی نعمت وصول کرتے ہیں، کس قدر عقل مند ہیں وہ لوگ جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنا، ہمیں تقوی والی بات پر قائم فرما، ہمیں عقل والوں میں شامل فرما، ہمیں موت دے تو اس حال میں کہ تو ہم سے راضی ہو، ہمیں جنت المأویٰ میں داخل فرما، متقی لوگوں میں شامل فرما، نیکی کرنے والوں، بھلائی کی تصدیق کرنے والوں اور اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے باز رکھنے والوں میں سے بنا، ہمیں ان میں سے بنا جن کے لیے تو آسانی مہیا کرتا ہے اور جنہیں مشکل سے تو دور رکھتا ہے، ہمیں ان میں سے بنا جنہیں نصیحت کی جائے تو انہیں نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اے اللہ ہماری کوشش کی قدردانی فرما، ہمارے گناہ بخش دے، ہمیں تازگی اور خوشی عطا فرما، ہمیں سندس اور ریشم کا لباس پہنا، ہمیں سونے، موتیوں اور رنگ ریشم کے کنگن پہنا۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام گریجویٹس سے گزارش ہے کہ وہ بھی ہال میں تشریف رکھیں اور مہمانوں کو جانے دیں، اور مہمانوں کے لیے اہتمام نیچے کیفے میں کھانے کا کیا گیا ہے۔ تمام گریجویٹس بیٹھ کر اس وقت اپنے ذکر کریں جب تک کہ مہمان نکل جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی ٹپ مجھے کتابوں کی اناؤنسمنٹ کے دوران یاد آئی، اگر آپ کے پاس سورۃ البقرہ چھوٹے سائز کی موجود ہو تو اس میں 2.5 سے پارے ہیں اور یہ ترجمے کے ساتھ چھپی ہوئی ہے، آپ کے بیگ میں آسانی کے ساتھ آ سکتی ہے، آپ اس سے ترجمے سمیت حفظ کر سکتے ہیں ایک ایک آیت کر کے، اور اگر جہاں کہیں آپ جاتے ہیں، اسکول، کالج، کہیں کام کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، اس کی ایک ایک آیت کا ترجمہ سکھا بھی سکتے ہیں۔ تو باہر اسٹور موجود ہے، آپ وہاں سے اب لے سکتے ہیں، اگر آج رش ہے تو پھر لے کے اس کو اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ سورۃ البقرہ کا پڑھنا باعث برکت ہے اور اس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی حسرتوں سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح یہ جو قرآن ہے لفظی ترجمے والا، اب یہ مزید آسانی کے لیے 10 پاروں میں 3 جلدوں میں موجود ہے، تو جو لوگ اپنی دہرائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بھی اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں لفظی ترجمہ ہے جو کہ آپ کی تلاوت کے دوران